بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم نحو پڑھیں گے، فصل نمبر 11، منصرف غیر منصرف۔ یاد رکھنا اس میں معرب کی دو قسمیں، اس میں معرب کی، مبنی کی نہیں، معرب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منصرف، نمبر 2 غیر منصرف۔ معرب آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا، جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں، منصرف، نمبر 2 ہے غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو، یعنی اس میں سے اسباب منع صرف میں سے بیک وقت، ایک ہی وقت میں دو سبب نہ پایا جائے، اور ایسا ایک سبب بھی نہ پایا جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو۔ اور یاد رکھنا وہ ایک سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، ایک تو جمع منتہی الجموع ہے، جو پیچھے آپ نے 3 اوزان اس کے پڑھ لیے، ادھر 3 لکھے تھے، اور بھی اس کے اوزان ہیں 3 اوزان جو پیچھے آپ نے پڑھ لیے، مفاعل جیسے مساجد، مفاعیل جیسے مفاتیح، فعائل جیسے رسائل۔ جمع منتہی الجموع ہوتے، الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہوتے، یا 2 حرف ہوتے، یا 3 ہوتے لیکن بیچ والا کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، جیسے دواب، مساجد، مفاتیح۔ تو جو ایک سبب 2 کے قائم مقام ہوتے، ایک تو وہی جمع منتہی الجموع ہے، اور دوسرا جو ہوتے ہیں جمع کے وہ صیغے ہوتے ہیں، جمع کے وہ صیغے جن کے آخر میں الف مقصورہ یا ممدودہ زائدہ تانیث کے لیے آئے، وہ بھی ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ تو منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے، آپ کے ذہن میں آئے گا اسباب منع صرف کیا چیز ہے، تو وہ 9 اسباب ہے، وہ نیچے آ رہے، کچھ صبر کرے۔ تو منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو، اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو۔ منصرف پر تینوں حرکتیں بھی آتی ہے، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جیسے زیدن، یہ منصرف ہے۔ اب غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہو، کہ کسی اسم کے اندر اسباب منع صرف میں سے 2 سبب بیک وقت پائے جائے، یا ایک ایسا سبب موجود ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، یعنی جن کو نحویوں نے 2 سببوں کے قائم مقام قرار دیا ہو۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ابھی کہ وہ ایک سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تو وہ جمع منتہی الجموع، اور ایک جمع کے وہ صیغے جن کے آخر میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ زائدہ جو تانیث کے لیے آئے۔ تو جمع کی پیچھے آپ نے جمع منتہی الجموع کے جو پیچھے آپ نے 3 اوزان پڑھے، مساجدو، آپ دیکھ رہے ہو اس پر تنوین نہیں آ رہی، مساجدو، مفاتیح، رسائل، یہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف دیکھو کیا لکھا ہے، اور جس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش آخر میں نہیں آتا، اور کسرہ بھی نہیں آتا۔ تو ایک تو جمع منتہی الجموع ہے، اور ایک جمع کے وہ صیغے جن کے آخر میں الف مقصورہ الف ممدودہ زائدہ تانیث کے لیے آئے، جیسے مثال کے طور پر علماء، یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح انبیاء، اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہو الف ممدودہ آ رہا ہے، تو یہ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آئے گی۔ اب اسباب منع صرف 9 ہے، آپ گننا، نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ، نمبر 5 عجمہ، نمبر 6 جمع، نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 وزن فعل، نمبر 9 الف نون زائدتان۔ اچھا عدل کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھنا ابھی سے ہی سمجھ جائے۔ عدل کہتے ہیں کہ ایک اسم اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں عدل، یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ نمبر 2 ہے وصف۔ وصف سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھنا وصف سے وہ اسم مراد ہے جو اپنے اصل وضع کے اعتبار سے صفاتی معنی پر دلالت کرے، اصل وضع کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے صفاتی معنی پر دلالت کرے، وصفیت پر دلالت کرے،
اور یاد رکھنا یہ وصف جو ہوتے ہیں اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا، یہ دوسرے کے ساتھ قائم ہوتے ہیں. یہ جو باتیں کر رہا ہوں اس کو یاد رکھو، انشاءاللہ بعد میں اس پر میں تمرینات آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ منصرف اور غیر منصرف سمجھ آئے گا. تو وصف سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم جو اپنے اصل وضع کے اعتبار سے صفاتی معنی پر دلالت کریں. نمبر 3 ہے تانیث، کسی اسم کا مؤنث ہونا، جو کسی وہ اسم جو مؤنث کے لیے وضع کیا گیا ہو، اب چاہے اس کے آخر میں گول تا ہو یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ. نمبر 4 ہے معرفہ، وہی پیچھے آپ نے نکرہ معرفہ پڑھیں تو یاد رکھنا یہاں پر معرفہ سے معرفہ کی تو 7 قسمیں ہیں، یہاں معرفہ سے صرف اسم علم مراد ہے، اسم علم. نمبر 5 ہے عجمہ. عجمہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی اسم عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور 3 حرفوں سے زائد ہو. اس کی پھر مزید تفصیل آگے بتا دوں گا، فی الحال اتنا ہی یاد رکھیں. نمبر 6 ہے جمع. اب جمع سے یاد رکھنا ہر جمع مراد نہیں ہے، جمع سے ایک تو جمع منتہی الجموع مراد ہے، اور ایک جمع کے وہ صیغے جن کے آخر میں الف مقصورہ یا ممدودہ زائدہ تانیث کے لیے آئے، تو جمع سے وہ صیغے مراد ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں. نمبر 7 ہے ترکیب. اب ترکیب سے یاد رکھنا جو آپ نے مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، تو مرکب غیر مفید کی اپنے 3 قسمیں پڑھی تھی، مرکب اضافی، بنائی، منع صرف. تو ترکیب سے وہی منع صرف مراد ہے، مرکب منع صرف ترکیب سے وہی مراد ہے. نمبر 8 ہے وزن فعل. وزن فعل سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی اسم یاد رکھنا فعل کے وزن پر ہو، جیسے یشکر، تغلب، آپ دیکھ رہے ہو تغلب تفعیل کے وزن پر ہے، یشکر، یشکر ینصر کے وزن پر ہے، احمد افعلو کے وزن پر ہے، اس طرح کہ کوئی اسم فعل کے وزن پر ہو. نمبر 9 ہے الف نون زائدتان، کہ کسی اسم کے آخر میں الف نون زائد آئے اور وہ اسم علم ہو. اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی. اب یہ جو 9 اسباب ہے منع صرف کے، جو 9 اسباب ہے، تو کسی شاعر نے اس کو نیچے ایک شعر کے اندر جمع کر دیا ہے، جن کا مجموعہ ذیل کے 2 شعروں میں بیان کر دیا گیا. یہ 9 اسباب نیچے شعر میں جمع ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ بحر بسیط ہے، بحر بسیط. اور جو متن الکافی ہے نا، علم عروض والقافیہ، تو اس میں سے یہ بحر بسیط کے وزن پر اس کو جمع کیا گیا ہے. عدل و وصف و تانیث و معرفۃ، جیسے مولا صلی وسلم دائما ابدا، یہ اسی وزن پر ہے. عدل و وصف و تانیث و معرفۃ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب مستفعل فاعل مستفعل فاعل متفعل فاعل مستفعل فاعل. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.